اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج ایک واقعہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے بارے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جب سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا کہ اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لے کے آؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ناموں کے لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ کے علاوہ کوئی بھی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ سے کہا، حذیفہ میں تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، حذیفہ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار تو نہیں کیا۔ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کے لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ بستر جانثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے کہ بیٹا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کر لو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے، لیکن ہاں بیٹا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے دستبردار ہوتی۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ ادب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو، ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کر کے بولا تھا کہ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ امیر المومنین نہ کہنا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مجھ سے بہت حیا کرتی ہے، اگر تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اجازت مرحمت فرما دے تو ٹھیک ہے، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھی۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما رہے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا،
یا امنا ولدک عمر فی الباب هل تأذنین لہ، اما جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا مرحبا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ ضرور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھیے۔ اپنے اس گناہگار بندے کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔